غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ جب آپ کے قافلے پر ڈاکوؤں نے اٹیک کیا تو قافلے والوں سے ان کا سارا مال و اسباب چھین لیا۔ امداد کن نز بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ انہی ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیا اور پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ کے کپڑے کے اندر جو 40 دینار سلے ہوئے تھے آپ نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار یعنی سونے کے 40 سکے ہیں۔ ڈاکو نے تراشی لی لیکن سونے کے سکے نہ مل سکے۔ تو ڈاکو کہنے لگا کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، آپ نے اس سے بھی یہی فرمایا، مگر وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس حضور غوث اعظم کو لے گیا۔ اس سردار نے آپ کی چیکنگ کروائی تو 40 دینار نکل آئے۔ تو اس نے کہا بیٹے اگر تم نہ بتاتے تو یہ مال تمہارے پاس محفوظ رہتا، تم نے کیوں بتا دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا۔ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر وہ سب ڈاکو حیران ہو گئے اور سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور وہ سب کے سب سچے پکے مسلمان ہوئے۔ میرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ یہاں حضور غوث اعظم کے سچ بولنے کی عادت کا تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچ کی بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن یہاں تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے جس کی سوسائٹی کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ الحاد، دہریت، لادینیت نہ جانے کتنے فتنے آج کے دور میں سر اٹھا رہے ہیں اور نسل نو کے دین و مذہب کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ علم دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ وہی علم دین جس کے حصول کے لیے غوث پاک نے اپنا گھر چھوڑا، آرام چھوڑا، سکون چھوڑا، بلکہ اپنے والدین کو چھوڑا۔ آپ غور تو کریں کہ پہلے کے راستے کس قدر دشوار ہوتے تھے، کیسی مشکلات ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کیا۔ آپ صرف ولایت میں غوث اعظم نہیں تھے بلکہ آپ علم میں بھی غوث اعظم ہیں۔ آپ قرآن پاک کے بہترین مفسر تھے اور بہت بڑے مفتی بھی تھے۔ آپ کے دور کے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز آپ کے اسٹوڈنٹس تھے۔ انہوں نے آپ سے علم حدیث، علم تفسیر، علم عقیدہ، علم فقہ، علم تصوف اور ایسے کئی سبجیکٹس پڑھے۔ 40 سال آپ نے اسلام کی پریچنگ کی، اسلام کی دعوت دی، آپ نے بیانات کیے اور آپ کے بیان میں وہ اثر تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 500 سے زیادہ غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی، اور آپ کی کوئی مجلس اور کوئی بیان ایسا نہ ہوتا جس میں کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہ کرتا۔ 70,000 سے زیادہ لوگوں کا مجمع آپ کا بیان سننے کے لیے حاضر ہوتا اور آپ کے زبان حق ترجمان سے جو باتیں نکلتی تھی 400 علماء آپ کی خدمت میں حاضر رہ کر ان باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کی اس سائٹ پر ہمیں نظر رکھنی ہے، اس پہلو پر بھی غور کرنا ہے کہ آج ہمارے لیے علم دین حاصل کرنا کس قدر آسان ہو گیا۔ گھر سے نکلیں تو مسجد آ جاتی ہے، مدرسہ آ جاتا ہے، جامعہ آ جاتا ہے، بلکہ دعوت اسلامی نے تو بہت آسان کر دیا، آن لائن پڑھانے کا سسٹم شروع کر دیا۔ گھر بیٹھے علم دین سیکھ لیں۔ میری اس ویڈیو میں آج ان لوگوں کے لیے میسیج ہے، پیغام ہے جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی 11ویں مناتے ہیں اور ان کی نیاز کرتے ہیں۔ غوث پاک کی نیاز ضرور کریں مگر غوث پاک کی سیرت کو بھی اپنائیں، علم دین سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، عرس بنائیں اور سیرت بھی اپنائیں۔